پی ٹی آئی جیت بھی گئی، مجھے ایون مسلم لیگ نون کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مارا پیٹا گیا، وہ ویڈیو کلپ بس موجود ہے، ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا۔ تابوت میں ایک کیل اور ٹھکے گی، نفرت اور بڑھے گی، تلخی میں اضافہ ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ پھر واپس آ گئی ہے، گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، انرجی کا کرائسس سر پہ کھڑا ہے، ہمارے ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے، لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ علاج اور معالجے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر مجھے آپ بتائیں، جو جھگڑے کی بات کرے، جو تعصب کی بات کرے، جو نفرت کی بات کرے، جو تقسیم کی بات کرے، وہ کیسے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستانیوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تین نے کام شروع کیا تو عباسی صاحب ان کو سمجھانے چلے گئے اور میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جو خواتین نے زبان استعمال کی وہ ناقابل بیان ہے۔ مگر آپ نوٹ کریں کہ ہمیں مارا پیٹا گیا، اندازہ لگائیں یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں مار پیٹ کسی نے کرنی تھی اور ہم نے دیکھتے رہنا تھا۔ یہ ممکن ہے بھلا؟ مجھے بتائیے آپ۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ ریئیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی بدتمیزی کرتا تو اس کا موقع پہ فیصلہ ہو جاتا، اس کے لیے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو مارے پیٹے۔ اس کی اجازت نہیں ہم دے سکتے کہ کوئی بدتمیزی کرے آدمی اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے۔ آپ نعرہ لگائیں کوئی بات نہیں، آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سعد رفیق نے بجلیاں گرا دی، ایسی تقریر کی کہ پورے ملک میں کرام مچ گیا۔ سعد رفیق نے ساری قوم کے سامنے آج کرا سچ بول دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اگر ہم دو آدمی کھانا کھا کے جا رہے ہوں اور پیچھے سے کچھ خواتین آوازیں لگائیں تو ان کا کیا علاج ہے؟ میرے پاس تو یہ علاج ہے کہ میں وہاں سے گزر جاؤں۔ عباسی صاحب بھی گزر گئے، لیکن جب وہ دوبارہ خواتین نے کام شروع کیا تو عباسی صاحب ان کو سمجھانے چلے گئے اور میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جو خواتین نے زبان استعمال کی وہ ناقابل بیان ہے۔ مگر آپ نوٹ کریں وہ ویڈیو کلپ حنیف عباسی صاحب کے پاس موجود ہے، ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا۔ کوئی ماں ہے کسی کی، کوئی بہن ہے کسی کی، کوئی بیٹی ہے کسی کی، اور اچھی خاصی عمر سیدہ خواتین۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر وہ ویڈیو ڈالی جائے، اگر یہ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہوتی تو اب تک وہ کیا کرتے؟ عباسی صاحب نے بھی سوچا یہ مناسب نہیں ہوگا اور اس کو عام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں مارا پیٹا گیا، اندازہ لگائیں یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں مار پیٹ کسی نے کرنی تھی اور ہم نے دیکھتے رہنا تھا۔ یہ ممکن ہے بھلا؟ مجھے بتائیے آپ۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ ریئیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی بدتمیزی کرتا تو اس کا موقع پہ فیصلہ ہو جاتا، اس کے لیے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو مارے پیٹے۔ اس کی اجازت نہیں ہم دے سکتے کہ کوئی بدتمیزی کرے آدمی اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے۔ آپ نعرہ لگائیں کوئی بات نہیں، آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ گالی نہ دی جائے گی نہ سنی جائے گی، جو گالی دے گا اس کی گالی کا موقع پہ وہ حساب کریں گے جو اس کام کے لیے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ میں بالکل کلیئر میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت ٹھنڈا ہو چکا ہوں، لیکن بنیادی طور پر ٹھنڈا آدمی نہیں ہوں۔ پورا لاہور یہ بات جانتا ہے، پورا پنجاب بھی جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہو، اس طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ سارے مرحلے میں دیکھ چکا ہوں، اور جو بات لوگوں کو اب سمجھ نہیں آتی وہ 20 سال کی عمر میں مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ جو میرے ہم اثر ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ اگر کسی کو چھوڑ کے آنا ہو تو اس کے لیے مجھے ایون مسلم لیگ نون کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں اور میرے ساتھی کافی ہیں کسی کو گھر چھوڑ کے آنے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کی غلطی کوئی نہ کرے، اگر وہ غلطی کرے گا موقع پہ اس کا حساب ہو جائے گا۔ بالکل ہم بہت ٹھنڈے ہیں، اور لیکن یہ میں نے بات اس لیے کر دی کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کے کسی لیڈر کو دیکھ کے گالی نہ نکالے، کوئی بدلہ نہ لے، کوئی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ کتنا مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ اس حلقے میں جہاں پی ٹی آئی جیت بھی گئی ہے سامنے والے حلقے میں، وہاں مین پار ہمارے پاس ہی ہے الحمدللہ۔ ان کو یہ کام سمجھ نہیں آنی، سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنا اور کام ہے، میدان میں کھڑے ہونا بالکل ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ کو یاد ہے لالچ جان چوک کا 2 نمبر دھرنا، جب وہ ہمیں گالیاں دیتے تھے 25-30 دن، یار جھوٹ کی بنیاد پہ گالیاں دے رہے تھے،
اور پھر جس دن ہم چلے تھے وہاں 4-5 ہزار کا جلوس تھا, 15 منٹ میں سارے وہاں سے فرار ہو گئے تھے, کچھ نہیں پیچھے بچا تھا. تو یہ غلطی کوئی نہ کرے, ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے. اس پوری الیکشن کیمپین میں میری کانسٹیچوئنسی کے اندر نہ کوئی کارکن پی ٹی آئی کا اریسٹ ہوا, نہ کسی کا پوسٹر اترا, اور ہم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق پہرا دیا کہ جو ہم فیسلٹی دے سکتے تھے وہ فیسلٹی دیں. ہم جمہوریت پرست ہیں, ہم اجازت دیتے ہیں سب کو جتنی ہوتی تنقید کرے, لیکن کوئی گالی دے, بدتمیزی کرے, میرا خیال ہے ایسا مناسب نہیں ہے. تو ہم نے ان خواتین کی ویڈیو کو ریلیز نہیں کیا, نہ ہم کریں گے, مگر میں ان کی فیملیز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سمجھائیں کہ ایک خاتون کی حرمت ہے, آدمی کا کام ہے کہ اس حرمت کا خیال رکھے. خاتون نے خود بھی اپنی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ گزرتے ہوئے لوگوں کو آوازیں کسیں گے اور اگر آپ کو کوئی پولائٹلی روکے گا تو آپ گندی گالیاں دیں گے, جس کی ویڈیو میں پھر کہہ رہا ہوں موجود ہے اور ریلیز نہیں ہوگی, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے وہ کام نہیں کیا جو پی ٹی آئی نے کیا ہے, نہ کسی کو گالی دی ہے, نہ کسی کو ہاتھ اٹھانے دیا ہے, نہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. تحمل کے ساتھ ہم وہاں سے چلے گئے. میں عباسی صاحب کو لے کے چلا گیا. عباسی صاحب آپ کو پتا ہے جذبات والے آدمی ہیں, میں تو ٹھنڈا ہو چکا ہوں, میرا تو آتش فشاں ٹھنڈا ہو چکا ہے. میں زندگی میں اتنے مرحلے دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتی. میں نے آپ کو بتایا یہاں کیمپین میں میں تقریر کر رہا تھا تو کسی پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک چھت سے ایک بوتل ماری, وہ مجھے لگی نہیں لیکن وہ ایک پینا فلیکس پہ لگی. وہ سپاٹ کر لیا ہمارے ساتھیوں نے اس بچے کو, 3 لڑکے تھے. کتنا مشکل کام تھا اس کا حساب پورا کرنا. آپ یقین کریں میں نے لڑکوں کو 2-4 دن تو لارا لگایا کہ کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا یار جانے دو, اس میں غصہ تھا نکال لیا. کہاں پسندانہ سیاست ہے وہ اس کے تابوت میں ایک کیل اور ٹھکے گی, نفرت اور بڑھے گی, تلخی میں اضافہ ہوگا. لوڈ شیڈنگ پھر واپس آ گئی ہے, گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, انرجی کا کرائسس سر پہ کھڑا ہے, ہمارے ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے, لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, لوگ جو ہیں وہ علاج اور معالجے کے لیے ترس رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر مجھے آپ بتائیں, جو جھگڑے کی بات کرے, جو تعصب کی بات کرے, جو نفرت کی بات کرے, جو تقسیم کی بات کرے, وہ کیسے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستانیوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نے ایک مرتبہ پھر آج دل کی بڑاس نکال دی. سعد رفیق نے کہا کہ ملک میں آئین جمہوریت کی پاسداری ضروری ہے, اس کے بغیر کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ اپنی انا کی خاطر اسی طرح کرتے رہے تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا. سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت صرف اور صرف عوام کی طاقت سے آ سکتی ہے, عوام کی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں.